بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابتدائی نسل کی کیفیت اور اس کا سبب۔ زرارہ کا بیان ہے کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے دریافت کیا کہ ذریت آدم علیہ السلام میں نسل کیسے شروع ہوئی، اس لیے کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ وہ اپنی لڑکیوں کے نکاح اپنے لڑکوں سے کر دیں، اور ساری نسل آدم علیہ السلام کی اصل جڑ انہی بھائیوں اور بہنوں سے ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے کہیں پاک و منزہ ہے اور بلند و بالا تر ہے۔ جو شخص یہ کہتا ہے وہ اس کا قائل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات میں اپنے منتخب بندوں کی، اپنے دوست داروں کی، اپنے انبیاء کی، اپنے رسولوں کی، اپنی حجتوں کی، تمام مومنین و مومنات کی اور تمام مسلمین و مسلمات کی اصل و نسل حرام سے چلائی، اور اس میں اتنی قدرت نہ تھی کہ وہ ان لوگوں کو حلال سے پیدا کرے، حالانکہ خود اس نے اپنے بندوں سے حلال و طاہر و طیب کا عہد و پیمان لیا ہے۔ اور بے شک تمہیں بھی خبر ہوگی کہ بعض جانوروں نے اپنی بہن کو نہیں پہچانا اور ان سے مباشرت کر بیٹھے، مگر جب انہیں معلوم ہوا تو وہ تو میری بہن تھی، تو اپنے ہی عضو تناسل کو نکالا اور اپنے دانت سے کاٹ کر پھینک دیا اور گر کر مر گئے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، سنو، اصل بات یہ ہے کہ جیسا کہ تم دیکھتے بھی ہو، انسانوں کا ایک گروہ اہل بیت نبوت کے علم سے منہ موڑے ہوئے ہے، اور علم وہاں سے لیتا ہے جہاں سے اسے علم لینے کا حکم نہیں ہے، اس لیے وہ لوگ اس پستی پر پہنچ گئے جو تم دیکھ رہے ہو کہ جہالت و گمراہی میں مبتلا ہیں۔ حقیقتاً ماضی میں ابتدائی خلقت سے جو اشیاء کا نظام قائم ہے وہی مستقبل میں تاابد قائم رہے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لوگوں پر افسوس، وہ اس حدیث کو کیوں بھولے ہوئے ہیں جس پر فقہائے اہل عراق کا آپس میں کبھی اختلاف نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت سے 2000 سال پہلے قلم کو حکم دیا جو لوح محفوظ پر جاری ہوا، اور قیامت تک جو ہونے والا ہے اس کو لکھا گیا، اور کلم قدرت نے جو کچھ بھی لوح محفوظ پر لکھا، جن جن باتوں کو حرام لکھا، اس میں یہ بھی لکھا کہ بہنیں اپنے بھائیوں پر حرام ہیں، اور ہم لوگ ان میں سے 4 کتابوں کو تو اس عالم میں دیکھ ہی رہے ہیں، توریت و انجیل اور زبور اور قرآن، جو اللہ نے لوح محفوظ سے اپنے رسولوں پر نازل فرمائیں، اور ان کتابوں میں یہ چیز کہیں بھی حلال نہیں ہے۔ میں سچ کہتا ہوں کہ جو لوگ یہ بات یا اس کے مثل جو بات کہتے ہیں وہ مجوسیوں کی دلیلوں کو تقویت دیتے ہیں، اللہ ان کو موت دے۔ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ اور جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا اور حضرت آدم صلی اللہ علیہ وسلم کو حابیل کے قتل کا بہت غم ہوا، اور اس غم میں انہوں نے عورت کے پاس جانا چھوڑ دیا اور 500 سال تک حضرت حوا سے کنارہ کش رہے۔ اس کے بعد جب غم دور ہوا تو حضرت حوا علیہ السلام سے مباشرت فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو شیش عطا کیا، اور ان کے ساتھ کوئی اور پیدا نہیں ہوا۔ شیشی کا نام ہیبت اللہ ہے۔ انسانوں میں سے یہ پہلے وسیع ہیں روئے زمین پر۔ پھر شیش کے بعد دوسری مرتبہ یافس پیدا ہوئے، وہ بھی تنہا ہی پیدا ہوئے، ان کے ساتھ کوئی نہیں پیدا ہوا۔ اور پھر جب یہ دونوں بڑھے اور بالغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ان کی نسل بڑھے، اور چونکہ قلم قدرت لوح محفوظ پر لکھ چکا تھا کہ بھائی پر بہن حرام ہے، لہٰذا اللہ نے 5 شنبہ کے دن بعد عصر ایک حور نازل کی جس کا نام نزلہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس کا نکاح شیش سے کر دو، اور اس کے بعد دوسرے دن بعد عصر ایک حوریہ نازل کی جس کا نام منزلہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس کا نکاح یافس سے کر دو۔ اب شیش کے ایک لڑکا پیدا ہوا اور یافس کے ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ جب دونوں جوان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ یافس کی لڑکی کا نکاح
شیش کے لڑکے سے کر دو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ پھر انہی دونوں کی نسل سے اللہ کے مختلف انبیاء و مرسلین پیدا ہوئے، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی بہن کی شادی سے اور اس سے سب سبب پیدا ہوئے، پناہ باخدا معاذ اللہ۔ زرارہ کا بیان ہے کہ پھر میں نے حضرت حوا علیہ السلام کے خلقت کے متعلق پوچھا اور کہا کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی، بالکل آخری پسلی سے پیدا کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بات سے بھی کہیں پاک و برتر ہے۔ جو شخص یہ کہتا ہے کیا وہ اس کا قائل ہے کہ اللہ تعالیٰ میں اتنی قدرت نہ تھی کہ حضرت حوا علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی کے علاوہ کسی اور چیز سے پیدا کرتا، اور اس نے اہل طعن و تشنیع کے اعتراضات کے لیے دروازہ کھول دیا۔ وہ لوگ کہیں گے کہ اگر آدم علیہ السلام اپنے پہلو کی پسلی سے پیدا ہونے والی اور اپنے لڑکوں اور لڑکیوں کے درمیان نکاح کرتے تھے تو ہمارے اور ان کے درمیان اللہ کے حکم میں یہ فرق کیسا؟ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا سنو، اصل بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور حکم دیا تو ملائکہ نے انہیں سجدہ کیا اور پھر ان پر نیند طاری کر دی۔ پھر ایک نئی مخلوق ان کے لیے پیدا کی اور اسے ان کے پہلو میں لٹا دیا تاکہ عورت مرد کے تابع رہے، اور اب یہ نئی مخلوق حوا علیہ السلام ان کے پہلو میں کروٹ بدلنے لگی تو حضرت آدم علیہ السلام کی آنکھ کھل گئی اور حوا کو حکم ہوا کہ آدم علیہ السلام سے دور ہو جاؤ، اور وہ دور ہو گئیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک حسین مخلوق ہے اور اس کی صورت بھی ان سے ملتی جلتی ہے مگر یہ کہ وہ عورت ہے، تو انہوں نے ان سے گفتگو کی تو حوا نے ان کی زبان میں ان سے بات کی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان سے پوچھا تم کون؟ حوا نے جواب میں کہا میں ایک مخلوق ہوں، اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے جیسا کہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے کہا اے پروردگار، یہ حسین سی مخلوق کون ہے کہ جس کی قربت اور جس کی دید میرے لیے باعث انس ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میری کنیز حوا ہے، کیا تم چاہتے ہو کہ وہ تمہارے ساتھ رہے، تمہاری مونس بنے، تم سے باتیں کرے اور تمہارے حکم کی تعمیل کرے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اے پروردگار، تو نے ایسا کر دیا تو جب تک میں زندہ رہوں گا تیرا شکر گزار رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ایسا ہے تو تم مجھ سے اس کی درخواست کرو اور پیغام دو، اس لیے کہ وہ میری کنیز ہے اور خواہش نفسانی کے لیے بھی مناسب ہے۔ آدم علیہ السلام نے کہا پروردگار، میں تجھے اس کے لیے پیغام دیتا اور درخواست کرتا ہوں، اب اس میں تیری رضا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری رضا یہ ہے کہ اس کو تم دین کی باتیں سکھاؤ۔ آدم علیہ السلام نے کہا اے پروردگار، اگر تو یہ چاہتا ہے تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں، میری مشیت بھی یہی ہے، میں نے اس کا نکاح تم سے کر دیا، اب تم اس کو اپنے ساتھ ملا لو۔ یہ سن کر آدم علیہ السلام نے حوا سے کہا ادھر آؤ۔ حوا نے جواب دیا میں تو وہاں نہیں آتی، بلکہ تم ہی یہاں میرے پاس آؤ۔ بس اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا اور اٹھو اور تم ہی اس کے پاس چلے جاؤ، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو عورتیں ہی مردوں کو اپنے نکاح کا پیغام دیا کرتیں۔ بس یہ ہے حضرت حوا کا قصہ۔